زائرین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: پورے جموں کشمیر میں شب قدر اور جمعۃ الوداع پر تقریبات کا اہتمام، درگاہ حضرت بل میں 1,00,000 سے زائد زائرین نے شرکت کی۔ وادی میں کل رات سے تیز آندھیوں کے نتیجے میں رہائشی مکانوں اور گاڑیوں کو نقصان، سری نگر ایئرپورٹ پر پروازیں منسوخ۔ مرکزی سرکار نے ملازمین کے حق میں 2% اضافی ڈی اے کا اعلان کیا۔ اور مرگن ٹاپ سڑک ہنوز آمد و رفت کے لیے بند، سری نگر کرگل شاہراہ کل کھلنے کا امکان۔ موضوعات کی تفصیل۔
شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، رمضان مبارک کا آخری اشتہا جاری ہے، جبکہ عید الفطر کو چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں لوگ عید الفطر کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں اور مختلف بازاروں سے یہ شکایات سامنے آنے لگی ہیں کہ دکانداروں اور تاجروں نے گرا فروشی کا ماحول کھڑا کر رکھا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کے چیکنگ اسکواڈ صرف میوہ اور سبزی فروشوں کی چیکنگ میں مصروف ہیں، جبکہ دیگر غذائی اجناس کی قیمتوں میں دکانداروں نے بھی اضافہ کر رکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چاول اور آٹے کی قیمتوں میں عید سے پہلے ہی تاجروں نے اضافہ کر دیا ہے۔ شوپیان کے بازاروں میں انتظامیہ کے چیکنگ اسکواڈ بھی متحرک نہیں پائے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ فیاض وانی سے۔ عید الفطر سے قبل جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے مختلف بازاروں میں سبزیوں، مختلف توجہات اور بڑے پیمانے پر اشیاء خوردنی کی قیمتوں کے اضافے نے صارفین کی کمر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگرچہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مارکیٹ چیکنگ کا سلسلہ بھی مرحلہ وار طریقے سے جاری ہے، اب مکمل ریٹ لسٹ ان کے پاس دستیاب نہ ہونے کے باعث ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ افزائی اس قدر ہو رہی ہے کہ وہ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے صارفین کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ وجہ بھی ہے کہ مارکیٹ چیکنگ کے باوجود زمینی سطح پر گرا فروشی میں کسی قسم کی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ فروٹ منڈی پارمپورہ سری نگر کے عہدیداروں کی جانب سے حال ہی میں سبزیوں اور میوجات کی قیمتوں کی جو ریٹ لسٹ منظر عام پر لائی گئی تو بازاروں میں ان قیمتوں کا نام و نشان ہی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس ریٹ لسٹ پر نظر ڈالی جائے تو سبزیوں کی قیمتیں بالکل مناسب نظر آ رہی ہے اور مذکورہ ریٹ لسٹ کے مطابق آلو 14 روپے فی کلو، پالک 8 سے 10 روپے فی کلو، پیاز 25 روپے، ٹماٹر 15 روپے فی کلو، بند گوبھی 16 روپے، پھول گوبھی 8 سے 10 روپے، گاجر 14 روپے، کدو 10 سے 12 روپے، کھیرا 13 سے 15 روپے فی کلو اور مولی 11 سے 12 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہونی چاہیے، مگر بازاروں میں سبزی فروشوں نے حیرت انگیز طور پر اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے اور یہی طریقہ کار میوہ فروشوں اور مرغ فروشوں نے بھی اپنایا ہے۔ ادھر پورے ضلع میں کریانہ دکاندار ہر ہفتے اشیاء خوردنی کی نئی قیمتیں سامنے لا رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پورے ضلع میں کریانہ دکانداروں نے سب سے زیادہ گراں فروشی کا بازار گرم کر رکھا ہے، کیونکہ جب کبھی بھی مارکیٹ چیکنگ ہوتی ہے تو اس کارڈ کا ہدف یا تو سبزی فروش یا میوہ فروش ہوتے ہیں، جبکہ کریانہ دکانداروں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ تاجر ہر ہفتے دالوں، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، کھانے پکانے والے تیل اور دیگر لازمی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ضلع کے بازاروں میں ریڈی میڈ گارمنٹس کے تاجروں نے بھی اپنایا اور عید الفطر سے قبل ہی بچوں کے ملبوسات پہ کئی گنا اضافہ کر کے والدین کو پریشانی کے عالم میں مبتلا کر دیا ہے۔ ادھر سرکاری راشن کارڈوں پر جب سے چاول کے کوٹے میں کمی کی گئی تب سے ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت ضلع کے دیگر مرکزی بازاروں میں ہول سیل اور ریٹیل ڈیلروں نے چاول کے مختلف اقسام کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا اور ناجائز منافع خور بنا کسی خوف یا ڈر کے من پسند قیمتوں پر چاول فروخت کر رہے ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ ایک طرف لوگوں کی معاشی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، وہی دوسری جانب صارفین جب بازاروں کا رخ کرتے ہیں تو انہیں ریکارڈ توڑ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس پوری عمل سے لوگوں کی ایک خاصی تعداد شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو رہی ہے اور ان موجودہ حالات میں ان کے لیے اب گھر چلانا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ یہ تھے شوپیان سے فیاض وانی۔ جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ منیر عبداللہ نے آج کنگن جا کر بی جے پی کے لیڈر اور سابق ایم ایل اے فقیر محمد خان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی، ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی، ایم ایل اے کنگن مہر علی بھی تھے۔ وزیر کے سابق رکن اسمبلی گریز فقیر محمد خان نے 20 مارچ کو تلسی باغ سری نگر میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مبینہ طور پر خودکشی کی تھی۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور تمام زائرین کی چھان بین ہو رہی ہے۔ سامعین، محکمہ اسکول ایجوکیشن کشمیر میں ہارڈ زون میں تعینات ٹیچرز، ماسٹرز اور لیکچررز کافی پریشان ہیں۔ ہارڈ زون میں جو اساتذہ اے ٹی ڈی کے تحت 1 سال کی مدت کے لیے بھیجے گئے تھے ان کے 2.5 سال ہو چکے ہیں مگر ان کی گھر واپسی نہیں ہو رہی ہے۔ ان اساتذہ نے الزام لگایا کہ محکمہ اب تبادلوں میں غیر ضروری تاخیر کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس وجہ سے گریز، مدسل، کیرن اور کرنا میں تعینات اساتذہ کافی پریشان ہیں۔ اس دوران ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جے نیتو نے آشام شیربین کو بتایا کہ اے ٹی ڈی کے تحت تبادلوں کی تیاری حتمی مرحلے میں ہے اور امید ہے کہ اپریل مہینے کے اوائل میں ہی تبادلوں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ محکمہ جل شکتی نے 21 مارچ 2023 کو واٹر سپلائی اسکیم گزریال کو پوڈا کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اسکیم درنگیاری سے وایا کرالپورہ، گزریال اور دیگر گاؤں تک پہنچتی ہے، لیکن 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد بھی گزریال واٹر سپلائی اسکیم مکمل نہیں ہو پائی۔ گزریال کی آبادی سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ فروری کے مہینے میں شیربین نے یہ معاملہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمیشنر کو پوڈا محمد
روف الرحمان کے ساتھ اٹھایا تھا، جنہوں نے یقین دلایا تھا کہ 31 مارچ عید تک اس اسکیم کو مکمل کرانے کی تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔ آج ہم نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ محمد روف الرحمان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے، کام کہاں پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ گجریال اسکیم کو مکمل کرنے کا وعدہ تھا اور وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ گجریال کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے، یہ 21 مارچ 2024 کو اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی اور قریب 2 سال اب ہو گئے۔ یہ لینگویشنگ پروجیکٹ میں تھا، لیکن جو ہی آپ نے میری نوٹس میں لایا تو میں نے ایگزیم پی ایچ ای اور AEE ہے سب کو لائن حاضر کر دیا، اور پچھلے 1 مہینے سے میرے خیال میں 21 فروری کو آپ نے مجھے یہ میری نوٹس میں لایا، اور میں ان کے پیچھے ہوں۔ چابک چلا کے میں نے اس کو انٹیک مین لائن کی ٹیسٹنگ کروائی، اس کو سکسیسفلی لانچ کیا، سمپ اس کا فل ہو گیا، اور واٹر ٹیسٹنگ جو بھی اس کی ویلڈنگ یا پائپ بچھانی تھی وہ سارا ہم نے مکمل کیا، اور 18 مارچ کو ہی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ اور جو بھی پیچ ورک تھا وہ 24 فروری کی جو برف باری ہوئی تھی اس میں کوئی ڈیمیج ہوا تھا وہ بھی ہم نے ریکٹیفائی کرایا، بٹ ایز آن ڈیٹ 25 مارچ کو یہ بالکل گجریال اے، گجریال بی، ویڈیو موہلہ اور گنائی موہلہ کی ڈسٹریبیوشن پائپیں جو ہیں وہ فائنل فنش ہو گئی ہے، اور جو پینڈنگ ڈسٹریبیوشن تھی ہماری تیری پورہ اور اسلام پورہ وہ بھی مکمل ہو گئی۔ تو ایز آن ڈیٹ وی کین سے جی it is ready and people of Gujrial and the adjacent areas are witness to it کہ گراؤنڈ پہ کام ہو گیا، اور ہم نے ان کے ویژولز اور اس کا جو ورک ڈن ہے وہ بھی آیا ہے، اور اٹ از ناؤ ان ریڈینس موڈ۔ تو کیا اندازہ ہے کب تک اس کا افتتاح ہو پائے گا؟ اب اس کا جو اپنا منترالیہ ہے، اپنا کمشنر ہے، اپنا ڈائریکٹر ہے جل جیون مشن کا، تو they will take the call now, but as far as district administration is concerned, as far as my personal interests are concerned, the hard-working team of Jal Jeevan Mission, the PHE department, all people have worked very hard. Now, I think by ending March, it will be almost Eid day, the other day or the other week. So, Inshallah Rahman, sooner than later, یہ اب لانچ ہو گئی ہے۔ تو it is a Eid gift for people، جیسے میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ یہ عید کے لیے ان کا گفٹ ہے، اور ان میں جو بھی کور ایریا کرنے تھے وہ ہم نے کرا دیا ہے سارا۔ اونلی اٹس لانچنگ اینڈ فارمل اناگریشن، کیونکہ اس میں جو اب لائبلٹیز ہوں گی فائنینشیل یا دوسری، تو وہ تو اب ڈپارٹمنٹ کال لے کر ہی، وی کین ناٹ ٹیک دس پریولیج کہ ہم اس کو کریں گے۔ وی آر اونلی مین آن دا گراؤنڈ who make the things work and get it done on the ground zero۔ تو اب ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس ہیں جو منسٹری ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ رحمان، ان کے ساتھ بھی پیچ اپ کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، تو سونر اور لیٹر بائی نیکسٹ ویک آف اپریل تو یہ لانچ ہو جائے گی۔ یہ گجریال واٹر سپلائی اسکیم جو ہے یہ ہم نے آپ کی نوٹس میں لائی، آپ نے اس میں کارروائی کی، فوری طور اس پہ کام کروایا، تو کیا صورتحال ہوگی باقی دور دراز علاقوں کی اسکیموں کا جہاں جو آپ کی نوٹس میں نہیں آتی ہوں گی؟ یہ لینگویشنگ اسکیم تھی، اس میں کچھ بوٹل نیکس تھے وہ ہم نے ریموو کرائے، ورنہ اگر ایک نئی اسکیم ہوتی ہے تو اس کو 1 سال یا 2 سال میں نکل جاتی ہے، لیکن اب یہ لینگویشنگ تھی، یہ پہلے ہی لینگویشنگ تھی، تو آئی گیو کریڈٹ آف اٹ ٹو شہربین، ٹو دا پیپل، ٹو دا سوشل ورکرز ہو براٹ اٹ انٹو مائی نوٹس۔ اگر میں نہیں کرتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے کیا تو لوگوں کو فرق پڑتا ہے، پیپل ول گیٹ بینیفٹ، لوگوں کا فائدہ ہوا، شہربین کا نام بڑا ہو گیا، اور الٹیمیٹلی سروس ٹو مین کائنڈ از سروس ٹو گاڈ۔ اگر میرے فون سے یہ کام ہو گیا تو آئی گیو دس کریڈٹ ٹو شہربین، ٹو مقصود صاحب who is now retiring on 31st of March، لیکن جاتے جاتے آپ نے اپنا نام گجریال میں اور کپواڑہ میں موجود رکھا، تو سیلیوٹ ٹو یو، ٹو آل ایکٹس آف شہربین، ٹو سوشل ورکرز، ٹو PHE اینڈ ٹو جل جیون مشن، that we all joined our hands and efforts to make this Gujrial scheme a reality, a functional scheme which people will memorize for all times to come.
गुजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम तैयार, महकमा जल शक्ति जल्द इफ्तिताह करेगा। एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर को पढ़ा मोहम्मद रऊफ रहमान। पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली एमनेस्टी स्कीम में मजीद तोसी की जाए ताकि बिजली सार्फिन किस्तों में अपनी बकाया फीस अदा कर सकें। अल्ताफ मलिक ने वज़ीर आला से अपील की है कि 31 मार्च को लोगों के बिजली कनेक्शन न काटे जाएं। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से दारुल उलूम हक्कानिया सोएबुक में नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुकाबले हुस्न क़िराअत का एहतमाम हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान किए गए तमाम वादों को एक एक करके पूरा किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बड़गाम में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा नासिर असलम वानी, आगा सईद महमूद और तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी थे। बाद में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रैनावारी जाकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा मोहम्मद तस्लीम के अहलखाना से भी ताज़ियत की। समीन एनएचए मुलाजमीन यूनियन ने 29 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है और ये हड़ताल अपने जायज मुतालबात को पूरा कराने के सिलसिले में की जा रही है। एनएचए मुलाजमीन का कहना है कि जहां उन्हें कलील उजरत पर काम करना पड़ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें वक्त पर उजरतें देने और उनके बारे में महाराष्ट्र की तरह एक पॉलिसी तरतीब देने में नाकाम है, जबकि वो और उनके साथी जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में ईमानदारी से मुश्किल तरीन हालात में काम करते आए हैं और उनका मुतालबा है कि उनके हक में एक पॉलिसी महाराष्ट्र की तरह तरतीब दी जाए। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। याद है वो यकबस्ता